الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملک الحی القیوم۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس ماہ مبارک کی 14 تاریخ کو اور 16 جمادی الاولیٰ بروز منگل قطب ربانی حضرت ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ کا 56واں سالانہ عرس مبارک شروع ہو رہا، تو اسی مناسبت سے آج ہم دادا حضور قبلہ کے متعلق بیان کریں گے، اور نشست کا عنوان ہے حضرت قطب ربانی کی حیات و تعلیمات۔ آپ کی حیات مبارکہ ایک بحر ذخار ہے، لیکن اس مختصر سے وقت میں جس طرح بھی ممکن ہوگا ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی کرامات، کمالات، مجاہدہ، ریاضت، چلہ کشی اس کے متعلق بیان کریں۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ اور یہ تمام چیزیں ضروری اس لیے بھی ہیں کہ وہ ہمارے دادا پیر ہیں، اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جن کے دامن سے ہم وابستہ ہیں ان کی عظیم الشان با کمال روحانی شخصیت کیا تھی، کس طرح انہوں نے عبادت و ریاضت کی، اور کس طرح روحانیت میں یہ عظیم مقام حاصل کیا۔ حضرت قطب ربانی ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ کی ولادت مبارکہ 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی۔ گویا آپ کی ولادت نے ہی بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی اہم مقصد کے لیے آپ کو پیدا فرمایا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے یہ تاریخ آپ کو ملی۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، تسمیہ خوانی ہوتی ہے، بسم اللہ شریف جسے کہا جاتا ہے، یعنی اس کے علم کی ابتدا ہوتی ہے۔ تسمیہ خوانی ہوئی، تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا، اور آپ نے بہت جلد نادرہ کلام پاک مکمل فرما کر تجوید و قرات میں مکمل عبور حاصل کر لیا۔ آپ کے والد گرامی کا نام حافظ سید حسین اشرف اشرفی الجیلانی رحمت اللہ علیہ۔ ایک دن اپنے والد گرامی کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک مجذوب بزرگ حاضر ہوئے، اور انہوں نے بڑے غور سے آپ کو دیکھا، اور والد گرامی سے فرمایا کہ اس بچے سے میں کچھ سننا چاہتا ہوں۔ کہا سنیے۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تلاوت کلام پاک مجھے سنائیں، کوئی آیت، کوئی سورت پڑھ کر۔ والد گرامی نے آپ کو حکم دیا، اور حضرت قطب ربانی رحمت اللہ علیہ نے سورہ یوسف کی تلاوت شروع کر دی۔ آپ کی آواز بہت پیاری تھی، اللہ تبارک و تعالی نے خوبصورت آواز سے آپ کو نوازا تھا۔ جس وقت آپ نے تلاوت شروع کی تو محفل میں جتنے بھی حضرات تھے سب پر ایک کیفیت طاری ہو گئی، اور وہ بزرگ جو تھے وہ اس تلاوت کے دوران کبھی مسکراتے تھے اور کبھی روتے تھے، یعنی کبھی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے اور کبھی خاموش ہو جاتے تھے، پھر چہرے کو دیکھتے تھے اور مسکرانا شروع کر دیتے تھے۔ دوران تلاوت یہی کیفیت رہی۔ جب تلاوت مکمل ہوئی تو بزرگ نے آگے بڑھ کر آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ والد گرامی نے پوچھا
کہ یہ مسکرانے اور رونے کی وجہ کیا تھی۔ تلاوت کے دوران آدمی پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے، یہ تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ایک آدمی مسکرانے لگے، یہ کیفیت سمجھ میں نہیں آئی۔ ان بزرگ نے فرمایا آپ کے والد گرامی سے کہ میں مسکراتا تو اس لیے ہوں کہ اس بچے کی پیشانی پر ولایت کے آثار دیکھ رہا، ایک وقت آئے گا کہ یہ ولایت کے ایک بلند مقام پر پہنچے گا، لیکن روتا اس لیے ہوں کہ آپ اس وقت اس دنیا میں موجود نہیں ہوں، آپ اس بچے کی بہار نہیں دیکھ سکیں گے۔ اور اس کے بعد دوبارہ پیشانی کو بوسہ دیا اور پھر وہ رخصت ہو گئے، گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ کر کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد والد گرامی حافظ سید حسین اشرف اشرفی الجیلانی رحمت اللہ علیہ کو آپ کی بہت زیادہ فکر ہوئی، اور گویا ان کو ایک اشارہ ہو گیا تھا کہ آپ کا وقت قریب ہے۔ چنانچہ انہوں نے 9 سال کی عمر ہی میں، یعنی ابھی حضرت کی عمر صرف 9 سال ہے، چلہ کشی کو شروع کرا تھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ، بڑی بڑی عمروں والے چلہ کشی کے نام سن کر گھبرا جاتے ہیں، اس میں روزہ رکھنا ہے، اس میں احرام باندھنا ہے، اس میں گفتگو نہیں کرنی ہے، ریاضت اور مجاہدہ اسی کو کہتے ہیں۔ لیکن جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی خاص مقصد کے لیے پیدا فرماتا ہے، صلاحیتیں پہلے ہی عطا فرما دیتے ہیں، نجابت کے آثار بچپن ہی سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ ایک 9 سال کا بچہ کیسے چلہ کشی کر سکتا ہے؟ ناممکن بات، لیکن جو مادرزاد ولی ہو اس کے اندر کی صلاحیت ہوتی ہے۔ والد گرامی نے فرمایا بیٹا سورہ مزمل شریف کا چلہ کرنا ہے، اور دریائے جمنا میں ناف تک پانی میں کھڑے ہو کر، یعنی آدھا جسم پانی میں، 2 گھنٹے رات میں 2 بجے سے اور 4 بجے تک سورہ مزمل شریف پڑھنا۔ آج کسی بڑے کو بھی بتاؤ تو وہ گھبرا جائے، پریشان ہو جائے، لیکن جس کو اللہ نے منتخب کر لیا تھا فوراً سر جھکا دیا، جو آپ کا حکم ہے میں تیار۔ والد گرامی نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ رات کے وقت کوئی سواری بھی نہیں ہوتی، دونوں اپنے گھر سے پیدل دریائے جمنا کی طرف جاتے تھے۔ والد گرامی ساحل پر بیٹھ جاتے تھے اور یہ پانی میں اترتے تھے، جہاں ناک تک پانی ہوتا وہاں کھڑے ہو کر 2 گھنٹے یعنی رات میں 2 بجے سے 4 بجے تک سورہ مزمل شریف پڑھتے۔ 2 گھنٹے آدمی پانی میں کھڑا رہے، معمولی بات نہیں ہے۔ چلتا رہا سلسلہ، روزانہ رات کو یہ روٹین تھا، اور چلہ جو ہے آپ جانتے ہیں کہ 40 دن کا ہوتا ہے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، پورا مہینہ گزر گیا۔ 38ویں دن یعنی چلہ مکمل ہونے میں 2 روز باقی تھے، حضرت قطب ربانی سید طاہر اشرف جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پانی میں کھڑے ہیں، ناف تک پانی میں سورہ مزمل شریف کا ورد کر رہے ہیں، اور والد گرامی ساحل پر بیٹھے نگرانی کر رہے ہیں۔ اچانک آواز آئی کہ باہر نکلو، مگرمچھ آ رہا۔ غیب سے ایک آواز آئی، انہوں نے مڑ کر دیکھا، والد گرامی نے اشارہ کیا آ جاؤ، یہ تیزی کے ساتھ چلے اور ساحل تک پہنچ گئے۔ تو جس جگہ کھڑے تھے اس کے قریب سے مگرمچھ نے منہ نکالا، کافی لمبا مگرمچھ، اور اس نے اپنا منہ پھاڑ کے ادھر ادھر دیکھا اور دوبارہ پانی میں ڈبکی لگائی اور غائب ہو گیا۔ اب ذرا سا تصور کریں کہ مگرمچھ پانی میں جا رہا ہو اور آپ سے کہا جائے کہ جاؤ وہاں جا کے کھڑے ہو جاؤ، ہے کسی میں ہمت کہ یہ پلٹ کر آ جائے؟ وہ تو وہیں سے سانس لے تو ہم تو اس کے اندر چلے جائے، سانس کے ذریعے ہی کھینچ لے اندر۔ لیکن پھر وہی بات کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی منتخب فرما لیتا ہے، صلاحیتیں پہلے ہی پیدا فرما لیتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آگے جا رہا، والد گرامی نے کہا پھر اسی مقام پر کھڑے ہو جاؤ اور بقیہ سورت مکمل کرو۔ حکم کی تعمیل میں دوبارہ اسی جگہ جا کر کھڑے، پڑھنا شروع کیا،
15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ گزرا، پھر دوبارہ وہی آواز آئی غیب سے کہ باہر نکلو مگرمچھ آ رہا۔ انہوں نے دوبارہ مڑ کر دیکھا والد گرامی کی طرف، انہوں نے اشارہ کیا جلدی آؤ جلدی۔ تیزی میں جب یہ آئے تو ایک مچھلی پیر کے نیچے آئی اور اس نے تلوے کا گوشت اڑا دیا، کھا لیا، کاٹ لیا، خون بہنے لگا۔ اسی کیفیت میں ساحل پر پہنچے اور اسی جگہ جہاں یہ کھڑے تھے مگرمچھ نے پھر منہ نکالا اور منہ پھاڑ کے چاروں طرف دیکھا اور پھر ڈبکی لگائی، دوبارہ پانی میں چلا گیا۔ اب ادھر پیر میں ایک زخم بھی ہو گیا، خون بہ رہا، نہ کوئی مرہم ہے نہ کوئی پٹی ہے، کوئی چیز نہیں۔ والد گرامی نے اپنا صافہ امامہ اتار کے اس کو پھاڑ کے وہ پیر پہ باندھ دیا کہ وقتی طور پر خون رک جائے، اور کہا جاؤ بیٹا پھر کھڑے ہو جاؤ۔ یہی امتحان ہے، اللہ والوں کی آزمائش ہوتی ہے، اور جب وہ آزمائش میں پورے اترتے ہیں پھر مقامات درجات انہیں عطا فرمائے جاتے ہیں۔ پھر کھڑے ہو جاؤ، اگر چھوڑ دیا تو پھر یہ چلہ پلٹ جائے گا۔ یہ سورہ مزمل شریف ہے، جلالی ہے، اگر مکمل کر لیا تو کامیاب ہو گئے، اور اگر یہیں ڈر کر بیٹھ گئی تو پھر سمجھ لو کہ پھر اس کا انجام بہت غلط ہوگا۔ کہا نہیں میں تیار ہوں۔ اسی کیفیت میں پیر پر پٹی بندھی ہوئی اور پھر جا کر اسی زخمی حالت میں پھر پانی میں کھڑے ہوئے اور مزید 1 گھنٹے کھڑے رہ کر جو ورد تھا مکمل کیا اور پھر باہر۔ یہ ہے استقامت۔ قرآن کہتا ہے ثم استقاموا، جب تم استقامت اختیار کرو گے تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ملائکہ کا نزول ہوگا۔ تو جب یہ اللہ والے اپنے معمولات پر استقامت اختیار کرتے ہیں پھر ملائکہ رحمتیں لے کر نازل ہوتے، پھر برکتیں لے کر نازل ہوتے۔ پھر ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے جہاں بیٹھ جاتے ہیں وہیں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جہاں مزار مبارک ہو وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ملائکہ نازل ہوتے۔ اب کیفیت کیا ہے؟ ساحل پر آ گئے، پیر سوج گیا، تکلیف بڑھ گئی۔ ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ زخمی حالت میں پانی میں کھڑا ہونا، زخم پر تو پانی نہیں لگنا چاہیے۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے گھر تک پہنچے، صبح ہو گئی، کسی حکیم کو جراح کو دکھایا، اس نے مرہم لگایا، پٹی کی، اور احتیاط یہ بتائی کہ اس پہ پانی نہیں لگنا چاہیے، اگر پانی لگے گا تو یہ زخم سڑ جائے گا، ہو سکتا ہے کیڑے پڑ جائیں، ہو سکتا ہے اور کچھ ہو جائے، بس احتیاط یہ کریں کہ پانی نہ لگے۔ کہا ٹھیک ہے، آگے، اور جب رات ہوئی کہا بیٹا چلو پھر پورا کرنا، 2 دن باقی ہیں، 38ویں دن یہ ہوا تھا، 39 اور 40، 2 دن باقی ہیں۔ اب گھر سے وہاں تک جانا ایک مشکل مرحلہ تھا۔ ذرا سا آپ تصور کریں کہ پیر میں زخم ہو، پٹی بندھی ہوئی ہو اور 3 یا 4 میل پیدل چلنا ہو، کیسے آدمی جائے گا؟ یہی اللہ والوں کا امتحان، یہی آزمائش۔ ایک ہاتھ اپنے والد گرامی کے کندھے پر رکھا، دوسرے ہاتھ میں لکڑی لی، آہستہ آہستہ چلتے ہوئے تکلیف کے ساتھ، مشقت کے ساتھ دریائے جمنا پہنچے، اور اسی مقام پر کھڑے ہوئے جہاں 1 رات پہلے مگرمچھ نکلا تھا۔ ہے کسی میں ہمت کہ وہ جا کر کھڑا ہو جائے؟ ارے وہ سوچے کہ پانی کے اندر ہی اندر آ کر مجھے کھا گیا، لیکن نہیں، جب یہ اللہ والے اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں تو اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں۔ جان جاتی ہے تو جائے، لیکن ہم نے جو کچھ سوچ لیا ہے وہ کر کے رہیں، استقامت کا پہاڑ بن جاتے ہیں، تب اللہ تبارک و تعالی درجات و مراتب انہیں عطا فرماتا۔ اب وہ 2 دن کس محنت، مشقت، تکلیف برداشت کر کے وہ پورے کیے، اور الحمدللہ 40 دن مکمل ہوئے، اور والد گرامی نے سینے سے لگا کر چلہ مکمل ہونے کی بشارت دیتے، کامیابی کی بشارت دیتے۔ کہا بس ٹھیک ہے اب تم کامیاب ہو گئے۔ یہ سخت چلہ حضرت قطب ربانی نے 9 سال کی عمر میں، آج 9 سال کا بچہ آپ تصور کر سکتے ہیں کیا کرے گا؟
9 سال کی عمر میں 40 دن 2 گھنٹے دریائے جمنا میں ناف تک پانی میں کھڑے رہ کر چلہ مکمل کیا. کتنے فیوز و برکات ان کو ملے ہوں گے اور کتنی رحمتیں رب کی طرف سے نازل ہوئی ہوں گی. اور میرے والد گرامی اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف الشفیع الجیلانی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ ان کے قدم مبارک میں تلوے میں تھوڑا سا گڑا تھا، یعنی کوئی جو اڑ گیا تھا. 6 مہینے تک اس کے بعد اس کا علاج ہوا. 6 مہینے وہ زخم پکا، اس کی مرہم پٹی ہوتی رہی، 6 مہینے کے بعد صحیح ہوا. اور مرتے دم تک تا دم وصال وہ نشان ان کے قدم مبارک میں رہا. جب مریدین پیر دباتے تھے پوچھتے تھے کہ حضرت یہ کیا ہے، فرماتے ہیں ہاں یہ بھی ایک راز ہے. اگر کوئی اور ہوتا تو اپنی عبادت اور ریاضت کے متعلق بتاتا، دیکھو ہم نے اس طرح چلہ کشی کی ہے، یہ ہوا وہ ہوا. لیکن اللہ والے اپنی عبادت کو چھپاتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں. ریاکاری نہیں، دکھاوا نہیں، جو کچھ کیا محض اللہ کی رضا کے لیے. جب وہ راضی ہو گیا کام ہو گیا. کبھی کسی کو نہیں بتایا، کسی مرید کو نہیں بتایا. جس نے پوچھا کہا یہ بھی ایک راز ہے. اس طرح ان کی عبادت اور ریاضت اور چلہ کشی کا سلسلہ 9 سال کی عمر سے ہی شروع ہو گیا. دادا حضور قبلہ کی اب آپ اندازہ لگائیں، 9 سال کی عمر سے جو سلسلہ شروع ہوا وصال تک انہوں نے اس کو جاری رکھا. 9 سال کی عمر سے. اس کے بعد والد گرامی کا وصال ہو گیا. حافظ سید حسین اشرف الشفیع الجیلانی رحمت اللہ علیہ وصال فرما گئے. اور انہوں نے یہ سلسلہ شروع ہی اس لیے کیا تھا کہ ان کو پتا تھا کہ اب میرے جانے میں وقت کم رہ گیا. اور دوسرے مجذوب بزرگ جو آئے تھے انہوں نے بھی اشارہ کر دیا تھا کہ جب یہ بچہ عالم شباب پر پہنچے گا، ولایت کے ایک بلند مقام پر پہنچے گا، آپ اس کی بہار نہ دیکھ سکیں گے، اس سے پہلے دنیا سے رخصت ہو جائے گا. تو اللہ والے جانتے ہیں کب کس وقت کس لمحے انہیں اس دنیا سے جانا ہے، اسی کے حساب سے وہ اپنے معمولات طے کرتے ہیں. والد گرامی کا سایہ سر سے اٹھ گیا. گھر میں سب سے بڑے تھے، ذمہ داری آپ کے اوپر آ گئی تھی. معاشی ذمہ داری خاص طور پر، کون کمائے، گھر والوں کے لیے کما کر لائے، معاشی بوجھ مسائل سب آپ کے سامنے کھڑے ہیں. ایک طرف روحانیت کے حصول کا مسئلہ ہے، ایک طرف شفقت اور محبت کرنے والا باپ اس کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، دوسری طرف والدہ ہے، بہن ہے، بھائی ہیں، اور خود سب سے بڑے ہیں. معاشی معاملات حضرت کے روحانی رجحانات کو چیلنج کر رہے ہیں. کشتی روحانیت بحر نفسانیت میں تھپیڑے کھا رہی، لیکن پھر قطب ربانی نے فیصلہ کر لیا کہ یہ تمام چیزیں بھی چلیں گی اور گھر والوں کی کفالت بھی کروں. آپ نے مدرسہ حسین بخش دہلی میں، یہ مدرسہ آج بھی موجود ہے. جب یہ فقیر 1997 میں دہلی گیا تو میں نے اس مدرسے کی زیارت کی. میں خود تلاش کرتے کرتے دہلی میں اس مقام تک پہنچا اور اس مدرسے کی زیارت کی، صرف اس لیے دیکھنے گیا کہ دادا حضور قبلہ نے یہاں تعلیم حاصل کی. وہاں سے فارغ التحصیل ہوئے اور اس کے بعد 2 سال مزید وہیں تدریس فرمائی اور اپنے گھر والوں کی کفالت کرتے رہے جب تک کہ چھوٹے بھائی بڑے نہیں ہو گئے اور وہ برسر روزگار نہیں ہوئے. یہ آپ نے کیا. تدریس کرتے تھے، قرآن و حدیث پڑھاتے تھے، مختلف درسی کتابیں پڑھاتے تھے، لیکن دل میں جو ایک تڑپ تھی، روحانیت کے حصول کی تڑپ تھی، وہ ابھی تک تشنا. کوئی مجھے ملے جو اس کشتی روحانیت کو پار لگائے. ایک بزرگ جن کا نام تھا حضرت سید امیر علی شاہ عرف کمبل پوش، ہمیشہ کمبل کا لباس پہنتے تھے. تو کمبل پوش مشہور تھے دہلی میں. وہ تشریف لائے اور حضرت قطب ربانی سے ملاقات کی. ولی تو ایک نظر میں پہچان لے، دیکھ لیا انہوں نے کہ چلہ کشی کیے ہوئے ہیں،
مزید رہنمائی کی ضرورت ہے، اور وہ سلسلہ اویسیہ سے تعلق رکھتے تھے، حضرت امیر علی شاہ کمبل پوش۔ انہوں نے آپ کی تعلیم شروع کی، آپ نے ان کی خدمت میں عرض کیا، فرمایا ٹھیک ہے، لیکن چلہ کرنا ہوگا کشمیر کی پہاڑیوں میں، بہت سخت چلہ ہے، کر سکتے ہو؟ کہا بالکل کر سکتے۔ اور لوگ بھی تیار ہو گئے، حضور ہم بھی کر لیں، کہا تم بھی آ جاؤ۔ 3-4 اور آ گئے، ہم بھی کر لیں، کہا تم بھی آ جاؤ۔ 8-10 آدمی تیار ہو گئے ایک دوسرے کو دیکھ کر۔ لیکن اللہ والے تو جانتے ہیں کس کا کتنا ظرف ہے، کون کتنا کر سکتا۔ انہوں نے ایک جملہ فرمایا طاہر میاں یہ جتنے بھی آئے ہیں یہ ایک ایک کر کے سب بھاگ جائیں گے، آخر میں تم رہ جاؤ۔ اور وہ سب ذوق و شوق کے ساتھ، نہیں ہم چلہ کریں گے، ہم چلہ کریں گے۔ فرمایا سنو، اس چلے کے دوران کمبل کا لباس پہننا ہوگا، یہ عام کپڑے نہیں ہیں، کمبل کا کرتا، کمبل کا پائجامہ، گرمی ہو، سردی ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، بارش ہو، کیسے ہی موسم ہو، یہی لباس۔ اب کمبل کا لباس سردیوں میں تو چل جائے گا، لیکن گرمیوں میں کہا اس میں بھی یہی پہن، یہی نفس کشی ہے، نفس کو مارنا ہے۔ روزہ بھی رکھنا ہوگا، جتنے دن ہم کہیں گے رکھنا ہوگا، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ 40 دن یا 50 دن، جتنے دن بھی۔ حضرت ربانی نے فرمایا جو آپ کہیں گے یہ بندہ تیار ہے کرنے کو۔ وہ لوگ بھی سارے تیار ہو گئے، لیکن جب سختیاں دیکھی، ایک ادھر نکل گیا، دوسرا ادھر نکل گیا، تیسرا ادھر نکل گیا، آہستہ آہستہ کوئی بیماری کا بہانہ کر کے، کوئی بہانہ کر کے، آخر میں حضرت قطب ربانی تنہا رہے۔ حضرت کمبل پوش رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہم نے پہلے کہہ دیا تھا یہ سب بھگ جائیں گے، وہ تو ایک نظر میں دیکھ لیا۔ اب اس چلے میں ایک غار منتخب کیا گیا، کہا 40 دن تک اس غار میں تمہیں رہنا ہے، ٹھیک، اور ایک ورد بتایا کہ یہ تمہیں پڑھنا ہے، اور لباس وہی ہے، اور روزہ رکھ کر۔ اور روزہ کیسے رکھنا ہے؟ پھل کھا کے روزہ رکھ لو، وہ نہ ملے تو پتے کھا لو، وہ نہ ملے تو پانی پی لو، بس یہ نفس کشی ہے، ٹھیک ہے، کرتے رہے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ حضرت قطب ربانی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ حضرت کمبل پوش رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آج سمندر کے کنارے بیٹھ کر ذکر کریں گے، وہاں بیٹھ کر ذکر کرتے تو کہتے کہ ہمیں محسوس ہوتا کہ سمندر کی مچھلیاں بھی ہمارے ساتھ ذکر کر رہے ہیں۔ کبھی فرماتے کہ آج جنگل میں ذکر کریں گے، چاروں طرف درخت ہی درخت ہیں، درندے ہیں، شیر ہے، چیتا ہے، کتنے جانور ہیں، وہیں بیٹھ گئے، کہا طاہر میاں آج یہیں ذکر کرنا ہے، وہیں ذکر شروع، آنکھ بند کر کے ذکر کر رہے ہیں، کہا در و دیوار سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ گویا جانور بھی ہمارے ساتھ مل کر ذکر کر رہے ہیں۔ درندے جو انسان کو چیر پھاڑ کر رکھ دیں، جب آنکھ کھولتے تھے تو وہ بھی برابر بیٹھے، وہ بھی ذکر کر رہے ہیں، ہر شے ذکر کر رہے ہیں، مختلف قسم کے واقعات۔ اور کبھی اگر ان کا دل چاہتا تو فرماتے کہ ایسا کرو، یہ پیسے لو اور بازار سے کھانا لے آؤ، اور جیب میں سے بالکل نئے نوٹ نکال کر دیتے جیسے کہ ابھی چھپ کر آئے، اور کوئی دینے والا نہیں تھا کہ کسی نے آ کے دے دیا، بازار بھیجا، وہاں سے کھانا منگایا، کھا لیا، جو بچا وہ سب جانوروں کو دے دیا، جانوروں نے کھا لیا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا، اور کبھی ایسا ہوتا کہ مسلسل روزے پر روزہ، پانی سے افطار، پانی سے سحری، یا کچھ پھل کھا لیے، پھل سے افطار، فروٹ سے سحری کر لی۔ غرض یہ کہ ان چلوں کے دوران مختلف کیفیات ہوتے رہے۔ آخر یہ ہوا کہ جب چلہ مکمل ہونا تھا تو آخری 2 دن حضرت کمبل پوش صاحب رحمت اللہ علیہ خود غار میں تشریف لے گئے اور توجہ اتحادی آپ پر دی۔ توجہ اتحادی کا مطلب کہ مرشد کامل اپنے مرید پر انفرادی توجہ دے، خاص طور پر انفرادی توجہ 2 دن تک دی،
اور جب 2 دن کے بعد چلہ مکمل ہوا اس کی کامیابی کی بشارت دی، اور جب حضرت قطب ربانی غار سے باہر تشریف لائے اور دھوپ میں نکلے تو 10-12 چیلیں آئیں اور آپ کے اوپر سایہ کر لی۔ جب بھی دھوپ میں نکلتے تھے چیلیں آ کر پر پھیلا کے آپ کے سر پر ایسے سایہ کرتی تھی کہ دھوپ نہ پڑے، جدھر جا رہے ہیں وہ چیلیں ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ اگر کوئی آج کا کوئی صوفی ہوتا تو بڑا خوش ہوتا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، جان جان کے دھوپ میں نکلتا کہ لوگ مجھے دیکھیں، میری کرامت دیکھیں کہ دیکھو یہ جانور میرے اوپر سایہ کیے ہوئے۔ لیکن اللہ والے بے نفس ہوتے ہیں، ان کی عبادت اور ریاضت میں ریاکاری نہیں، خلوص ہوتا۔ آپ نے جب یہ منظر دیکھا، جب میں دھوپ میں نکلتا ہوں یہ چیلیں آ کر سایہ کرتی ہیں، حضرت سے عرض کیا، حضرت کمبل پوش رحمت اللہ علیہ سے، حضور یہ چیز تو میں پسند نہیں کرتا، مجھے ابھی تبلیغ کرنی ہے، مجھے ہر جگہ جانا ہے، اور یہ ہر جگہ چیلیں میرے ساتھ مرکوز نظر بن جاؤں گا، کوئی ایسا حکم صادر فرمائیں کہ یہ چیلیں ہٹ جائیں۔ وہ مسکرائے، ایک ورد پڑھنے کے لیے بتایا کہ یہ پڑھو اور آسمان کی طرف اشارہ کر دو۔ حضرت نے پڑھ کر اشارہ کیا، وہ چیلیں غائب ہو گئی، ورنہ اگر چاہتے تو ساری زندگی ان کے ساتھ رہتے، لیکن اللہ والے ریاکاری کو پسند نہیں کرتے، وہ چیلیں غائب ہو گئی۔ اس کے بعد فرمایا اب تم عام لباس اپنا پہن سکتے ہو، یہ کرتا اور یہ پیجامہ جو اس چلے کے دوران استعمال ہوا اب اس کو جا کر سمندر میں ڈال دیا۔ پھر اس کو سمندر میں ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت کمبل پوش رحمت اللہ علیہ صاحب کا وصال ہو گیا، اور آپ نے وصال سے قبل سلسلہ اویسیہ کی تمام نعمتیں حضرت قطب ربانی کو عطا فرمائی، خلافت بھی عطا فرمائی۔ سلسلہ اویسیہ جو ہے یہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور یہ ایک روحانی سلسلہ ہے، روحانی سلسلہ۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں جو عاشق رسول، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے بشارت بھی دی تھی، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے ملاقات کا حکم بھی دیا۔ حدیث کے الفاظ تھے ان رجلا یاتیکم من الیمن یقال لہ اویس، کہ ایک شخص یمن سے آئے گا اس کا نام اویس ہوگا، کہا تم اس سے ملاقات کرنا۔ وہ ایک الگ تفصیل ہے، وہ ہم حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں تفصیلاً بیان کریں گے۔ تو سلسلہ اویسیہ کی خلافت حضرت امیر علی شاہ کمبل پوش رحمت اللہ علیہ سے حضرت قطب ربانی کو ملی، اور باقی تمام روحانی نعمتیں انہوں نے آپ کو عطا فرما دی۔ ان کے وصال کے بعد آپ کی ملاقات ہوئی فخریہ سلسلے کے بزرگ حضرت میاں عبدالصمد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، فخریہ نظامیہ چشتیہ۔ انہوں نے حضرت قطب ربانی کو نیلا تہبند اور سفید کرتا، چکن کا کرتا خود اپنے پاس سے بنا کر دیا، کہا آپ یہ استعمال کرو۔ تو اس چلے کے بعد حضرت قطب ربانی سید طاہر اشرف گیلانی رحمت اللہ علیہ نے یہی لباس پہنا۔ نیلا تہبند اصل نظامیہ سلسلے کا ہے، حضرت سلطان نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ یہ استعمال کرتے تھے۔ تو نظام سلسلے کی خلافت حضرت قطب ربانی کو تھی، تو آپ نے ان کی اتباع میں اور میاں عبدالصمد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے حکم سے نیلا تہبند پہنا، اور ہمیشہ ساری زندگی یہی لباس ان کا رہا کہ اندر سفید صدری، چکن کا کرتا اور نیلا تہبند، ہمیشہ سفر میں، حضر میں، سردی میں، گرمی میں، ہر موسم میں یہی ایک لباس رکھا۔ اور انہی کی اتباع میں میرے والد گرامی اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف الگیلانی نے ان کی اتباع میں یہی لباس استعمال کیا، اور آخری دم تک یہی لباس پہنا۔ یہ بزرگوں کا لباس۔ اور اب ظاہر ہے ہم اپنے مریدین پر تو یہ پابندی نہیں لگا سکتے، تو لیکن بہرحال اگر کوئی چاہے گا تو ہم اس کو عطا کر دیں گے۔ تو اس میں یہ کہ اگر وظائف کے موقع پر یہ پہنا جائے، ظاہر ہے عام طور پہ آدمی محسوس کرے گا کہ میں یہ کیسے پہنوں، حالانکہ
ایک شعر ہے والد گرامی اکثر پڑھتے تھے، زمانے کی ہنسی اپنوں کے تانے غیر کے شکوے، تیری مرضی سمجھ کر سب گوارا کر لیا میں نے، تیری مرضی سمجھ کر سب گوارا کر لیا میں نے۔ خیر وہ بات الگ ہے، ہم کسی کو اتنا وہ پابند نہیں کرتے، لیکن اگر یہ بزرگوں کا لباس وظائف کے وقت اگر پہن کر پڑھا جائے تو آپ دیکھیں کیفیت الگ ہوگی۔ یہ ہے خیر بہرحال، تو پھر ان سے آپ نے دیگر اوراد و وظائف حاصل کیے اور انہوں نے آپ کو سلسلہ فخریہ نظامیہ چشتیہ کی خلافت عطا فرمائی۔ ان کے بعد حضرت شاہ تسلیم احمد صابری رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی ملاقات ہوئی، انہوں نے سلسلہ صابریہ چشتیہ نظامیہ کی خلافت آپ کو عطا فرمائی۔ اسی طرح حضرت نوشہ میاں قادری جو ماہرہ شریف سے تعلق رکھتے تھے، ان سے آپ کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے آپ کو سلسلہ قادریہ قدیمیہ چشتیہ اس کی خلافت عطا فرمائی اور مرشد کامل کی بشارت دی۔ پھر 1332 میں مجدد سلسلہ اشرفیہ اعلی حضرت ہم شفیع غوث الاعظم سید شاہ علی حسین اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ دہلی تشریف لائے، آپ نے ان کے دست مبارک پر بیعت کی۔ حضرت قطب ربانی نے اشرفی میاں کے دست مبارک پر بیعت کی 1332 ہجری میں، اور انہوں نے آپ کو سلسلہ اشرفیہ کی چشتیہ نظامیہ سراجیہ اشرفیہ اور قادریہ جلالیہ اشرفیہ اور تمام سلاسل طریقت کی خلافت عطا فرمائی۔ اس طرح آپ مجمع البحرین بن گئے، علم اور روحانیت تمام چیزیں آپ کی ذات میں جمع ہو گئیں اور تمام بزرگوں سے آپ نے فیض حاصل کیا اور تمام سلاسل کی خلافت حضرت قطب ربانی کو حاصل ہوئی۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان الاذکار آپ کا جاری تھا۔ ایک ہوتا ہے نا زبان سے ذکر، ایک ہوتا ہے دل سے ذکر۔ جیسے ابھی ہم نے نشست کی ابتدا میں زبان سے ذکر کیا، اس کو کہتے ہیں ذکر بالجہر۔ ایک ہوتا ہے ذکر خفی دل میں۔ حضرت قطب ربانی نے اتنا ذکر کیا کہ ان کا دل ہی ذاکر ہو گیا، قلب ہی ذاکر ہو گیا۔ وصال مبارک کے قریب جب ڈاکٹر کرنل شاہ کو بلایا گیا اور اس نے آ کر آپ کا معائنہ کیا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر دل پہ آلہ رکھ کر دل کی حرکت سنتے ہیں، تو اس نے دل پہ آلہ رکھا اور کافی دیر سنتا رہا، حضرت کے چہرے کو دیکھتا ہے اور پھر سنتا ہے۔ لوگوں نے دیکھا اتنی دیر کیوں لگائی، اس نے کچھ جواب نہیں دیا۔ پورا معائنہ کیا، حضرت کے بائیں ہاتھ پر اور پیر پر فالج تھا، اس نے دوا وغیرہ لکھی، اور جب کمرے سے باہر گیا تو بلا کر پوچھا کہ یہ کون ہے، تو جواب دینے والے نے کہا کہ آپ جسمانی طبیب ہیں، حضرت روحانی طبیب۔ تو اس نے کہا ڈاکٹر کرنل شاہ نے کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسا مریض نہیں دیکھا کہ جس کے دل پر میں آلہ رکھ کر سنتا ہوں تو اللہ اللہ کی آواز آتا، میرا دل چاہتا میں سنتا ہی رہوں۔ یہ عام آدمی نہیں ہے، ان کے اندر روحانیت کا غلبہ ہے، ان کا قلب ہی ذاکر ہے۔ زبان بند تو فالج تھا، زبان بند تھی، کہا ان کا قلب ہی ذاکر، ایک عام آدمی کہہ رہا۔ اور اس کے بعد جب اس کو فیس دی گئی، اس کی فیس اس زمانے میں آج سے 56 سال پہلے فیس 50 روپے، جو بہت بڑی سمجھی جاتی، جب اس کو فیس دی اس نے اپنی طرف سے 50 روپے اور رکھ کے کہا یہ حضرت کو میری طرف سے نذرانہ پیش۔ اور حضرت نے جب یہ دیکھا مسکرائے، اشارہ کیا اب کوئی فائدہ نہیں، اب ہماری روانگی، کیونکہ آپ نے 2 سال قبل ہی بتا دیا تھا کہ 2 سال کے بعد میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ 2 سال کے بعد ہم 1 منٹ کا نہیں بتا سکتے، 1 منٹ کے بعد کیا ہوگا، زندہ رہیں گے یا نہیں۔ اور اللہ کا ولی 2 سال پہلے بتا رہا ہے کہ میں 2 سال کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ اور جو جو چیزیں آپ نے بتائیں، جو جو ہدایات دی، بے عین ہی اسی طرح ہوا جو جو لفظ آپ کی زبان سے نکلا۔ فرمایا مجھ پر فالج کے 2 حملے ہو چکے، جس دن تیسرا حملہ ہوگا اس کے ٹھیک 6 مہینے بعد میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ والد گرامی کو سب لکھوایا اور اسی طرح ہوا۔ تہجد کی نماز کے لیے اٹھے اور 1 ہاتھ 1 پیر اور زبان پر فالج ہو، لیکن ان کی کرامت یہ تھی کہ جس شخص کی زبان بند ہو
وہ کسی کو کچھ کہے تو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن ان کی کرامت یہ تھی کہ جو کہنا چاہتے تھے وہ آدمی کے دل میں ڈال دیتے، وہ کیسے اشارہ کرتے وہ سمجھ جاتا کہ حضرت یہ کہہ رہے، یوں اشارہ کیا، کہا تمام مریدین کو کہاں بلاؤ، ایک ایک مرید کو بلایا، اس کا ہاتھ حضرت والد گرامی کے ہاتھ میں دیا اور اپنا ہاتھ اوپر رکھا، پھر یوں اشارہ کیا اور یوں اشارہ کیا کہ تمہیں ان کے سپرد کیا اور اللہ کے سپرد کیا، جاؤ۔ ایک ایک مرید کو بلا کر رخصت کر دی، اور اس کے بعد وصیت کی والد گرامی کو کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری قبر اتنی کھودنا کہ جب سرکار تشریف لائیں تو میں کھڑے ہو کر استقبال کروں، اور میرے سرانے ایک طاق بنا دینا، اس میں میرے پیر کا شجرہ اس میں رکھ دینا۔ حضرت خاتون جنت کے روضے کی مٹی لے کر آئے، وہاں سے لائے تھے، کہا یہ میرے سینے پر رکھ دینا، اس کی وجہ سے میری بخشش ہو جائے، میرے پیر کا امامہ میرے سر پہ باندھ دینا، اس کی وجہ سے میرے بخشش ہو جائے۔ غور کرو، جس کا قلب ہی ذاکر ہو وہ اپنے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، ان چیزوں کی وجہ سے میری بخشش ہو۔ زبان بند تھی، 6 مہینے تک زبان سے کچھ نہیں نکلا، لیکن جب وصال کا وقت آیا، والد گرامی فرماتے ہیں کہ حضرت قطب ربانی نے ہاتھ پیر بالکل سیدھے کیے اور 3 مرتبہ بلند آواز سے پڑھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور آخری مرتبہ کہا محمد الرسول اللہ، اور خود بخود چہرہ قبلے کی جانب ہو گیا۔ اب اس کے بعد وصال جب ہو گیا اور ان کی نشان کردہ جگہ پر جہاں پر آج حضرت آرام فرما ہے، اور اس سے قبل یہ بھی ہوا تھا، ہم شاید گزشتہ نشستوں میں گزشتہ سال بتا چکے ہیں کہ آپ نے تمام قبرستانوں کی مٹی منگا کر بھی سونگی تھی، اور پھر فرمایا تھا میری مٹی میں نہیں ملتی، میرے لیے کوئی اور جگہ ہو، اور اس کے بعد اس جگہ کی مٹی منگا کر سونگی، کہا یہی میری جگہ۔ پھر خود تشریف لائے اور تشریف لا کر کئی جگہ سے زمین کھدوا کر مٹی سونگی، پھر جہاں آج مزار مبارک ہے وہاں کی مٹی سونگ کر فرمایا یہی میرے آخری آرام ہے، اور اپنے ہاتھ سے ایک اینٹ دفن کی کہ یہ نشاندہی کرے گی، وہیں مزار مبارک بنا۔ جب دفن کر دیا گیا، سلیب رکھ دیے گئے، ایک مجذوب بزرگ ظاہر ہوئے جن کی داڑھی اور سر کے بالوں پر گرد و غبار تھا، انہوں نے دیکھا اور کہا کہ ہٹو، مجھے چہرہ دیکھنے دو۔ تمام علماء موجود تھے، جزائریہ دورہ علامہ احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی تھی، مولانا عبدالحمید بزایونی، مولانا شاہ احمد نورانی، ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری، اور اس زمانے کے جتنے بھی جید علماء مشائخ سب یہاں موجود تھے۔ تو والد گرامی فرماتے میں نے ان کی جانب دیکھا، انہوں نے کہا اگر یہ کہہ رہے ہیں تو آپ کھول دیں۔ اس وقت تک مٹی نہیں ڈالی گئی تھی، سلیب رکھے گئے تھے، تو ایک سلیب سرہانے کے طرف سے کھولا گیا، پھر ایک آدمی نے چہرہ مبارک کھولا، وہ مجذوب بزرگ نے قبر میں یوں جھک کر دیکھا، زیارت کی، ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے رہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے بند کر دو۔ جب بند کر دیا تو انہوں نے کہا لوگوں سنو، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں تمہیں یہ خوشخبری دینے آیا ہوں کہ یہ شخص قطب ربانی تھا، یہ قطب ہو کر اس دنیا سے گیا ہے، یہ معمولی آدمی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ مڑے اور اسی وقت غائب ہو گئے۔ والد گرامی فرماتے میں نے سوچا کہ جب تدفین ہو جائے گی، مٹی ڈل جائے گی، فاتحہ ہو جائے گی تو میں ان سے ملاقات کروں گا، لیکن دیکھا تو وہ غائب ہو چکے تھے۔ کسی نے کہا یہاں کھڑے تھے، کسی نے کہا یہاں کھڑے تھے، لیکن دیکھا تو وہ نہیں تھے۔ ان کو صرف اس لیے بھیجا گیا تھا بتانے کے لیے حضرت کا مقام اور مرتبہ، کبھی زندگی میں نہیں بتایا کہ میں کیا ہوں، اور بزرگان دین اولیاء کاملین اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، کبھی نہیں بتاتا۔ تو حضرت قطب ربانی کی حیات مبارکہ کے یہ صرف چند گوشے، ابھی تو ایک بحر ذخار ہے، کسی دن ہم صرف نشست آپ کی کرامات پر کریں گے، اور کسی دن نشست صرف آپ کی تبلیغی خدمات پر کریں گے، گویا ایک بحر ذخار ہے۔ میں نے صرف چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کی، وقت ختم ہو گیا، اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ ابتدا میں ہم نے آپ کے سامنے جو تاریخیں بتائی تھی، اصل تاریخ 14 فروری 14، 15، 16 عرس مبارک کی جو تاریخ ہے جو اس مہینے ہوگا، اور 16، 17، 18 جمادی الاولیٰ، منگل، بدھ، جمعرات، یہ 3 دن آپ یاد رکھیں۔ اور ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمارا یہ معمول ہے کہ جس بزرگ کا عرس مبارک ہوتا ہے، ہم مریدین میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ ان کے لیے ایصال ثواب کے لیے پڑھیں، لیکن اپنے معمولات کے علاوہ
جو آپ کے معمولات ہیں، مثلا کوئی دعائے ذوالبحر پڑھتا ہے، کوئی سورہ مزمل پڑھتا ہے، کوئی دلائل الخیرات، اس کے علاوہ صاحب عرس کے لیے علیحدہ سے آپ کچھ پڑھیں، قرآن کریم کی کوئی سورت پڑھ لیں، سپارہ پڑھ لیں، کوئی بھی چیز ایسی آپ پڑھیں اور اسے نوٹ کر لیں، اور عرس مبارک کے پہلے دن اپنا نام اور وہ چیز جو آپ نے پڑھی ہے، جس تعداد میں پڑھی ہے، وہ آپ لکھ کر ہمیں دے دیں۔ پھر جب ایصال ثواب ہوگا ان سب کو کاؤنٹ کر کے اجتماعی طور پر ایصال ثواب ان کی خدمت میں کر دیا جائے گا۔ یہ روحانی تحفہ ان تک پہنچے گا، ان کی نگاہ کرم آپ تک پہنچے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت قطب ربانی ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف الشفیع الجیلانی نور اللہ مرقدہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی محبت، ان کی عقیدت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔